اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اللمع میں ہماری گفتگو وضو کے بارے میں چل رہی ہے، اور آج ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں، یعنی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اثناء وضو میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ اثناء وضو میں شک اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گا، اور شک سے مراد کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اثناء وضو میں شک ہو جائے، استانف ہو، تو وہ دوبارہ سے وضو کرے گا۔ اور شک سے مراد کیا ہے، یعنی اثناء وضو میں، یعنی شک نیت میں شک ہو۔ اس لیے کہ اگر نیت میں شک کیا انسان نے تو گویا اصل کیا ہے، عدم۔ اگر انسان نیت میں شک کر رہا ہے تو اصل ہے عدم النیہ، یعنی تو اسے جو ہے وہ یعنی چاہیے کہ وہ پھر شروع سے وضو کرے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے نیت ہی نہیں کی تو پھر اس کے جو افعال ہیں، جو انجام دے رہا ہے، پھر وہ افعال وضو شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ افعال وضو کب شمار ہوں گے، جب اس نے پہلے نیت کی ہو، اور نیت کرنے کے بعد اب وہ افعال کو انجام دے رہا ہے تو افعال وضو شمار ہوں گے۔ اور اگر افعال کو انجام دے رہا ہے صرف، لیکن نیت نہیں کی، تو بغیر نیت کے پھر یعنی وہ افعال وضو نہیں مانے جائیں گے۔ تو لہذا اب اگر شک کا مسئلہ جہاں جو ہے کہ شک اثناء وضو میں ہو، یا اثناء وضو سے مراد نیت میں شک ہو، کیونکہ خود وضو میں جو ہے وضو کر رہا ہے انسان مثلا، اور اب وہ شک کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں مثلا نہیں ہے، تو یا اس نے وضو کیا ہے نہیں کیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان یہ وضو کر رہا ہے اور یہ شک کرے کہ کیا میں نے وضو شروع کیا یا شروع نہیں کیا، یا میں وضو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ شک نہیں ہوگا اسے، بلکہ پھر اس کی نیت میں شک ہوگا۔ صحیح۔ اور مصنف نے اس مسئلے کو یعنی اپنی جو دو مختصر کتابیں ہیں ان کی ذکر، یعنی بیان اور دروس، اس میں اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مصنف نے یہاں پر جو ہے وہ کلیئر کیا ہے۔ اور اگر فراغ کے بعد انسان شک کرے، یعنی وہ فارغ ہو گیا ہے وضو سے اور اب وہ شک کرے، تو فارغ ہونے کے بعد یہ التفات نہیں ہوگا، ملتفت نہیں ہوگا۔ یعنی اگر فارغ ہو گیا ہے وضو سے اور اب وہ شک کرے تو پھر اس کے شک میں کوئی یعنی شک اس کا قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ گزر چکا، محل اس کا مقام گزر چکا، جیسے اور شکوک میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ ملتفت نہیں ہوگا اپنے شک کی طرف۔ خیر، اور اگر وضو کرتے ہوئے افعال میں شک کر رہا ہے تو افعال میں یہ ہے کہ اگر موالات کا خیال رکھتے ہوئے اگر موالات ختم نہ ہو تو پھر وہ اس کو وہاں سے جہاں سے اسے شک ہے کہ میں نے بھول گیا یا چھوڑ دیا، تو پھر اس کو وہاں سے وہ انجام دے گا۔ یعنی جو اسے شک ہے، مان لیں کہ وہ دانا یعنی بایاں ہاتھ دھو رہا ہے، اسے شک ہو گیا کہ میں نے دایاں ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا مثلا، تو اس وقت وہ وہاں پر جو ہے اسے انجام دے گا دوبارہ سے، جب موالات ختم نہ ہو، یعنی اس کا وہ وضو سوکھ نہ گیا ہو۔ اگر سوکھ گیا
یعنی سوکھا نہ ہو. اگر سوکھ گیا پانی خط سوکھ گیا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اعادہ کرے یہاں بھی، کیونکہ موالات ضروری ہے وضو کی حالت میں. یعنی ایک انسان بھول گیا کہ مثلا میں نے جو ہے وہ بایاں ہاتھ دھویا ہے جو سر کا مسح کر لیا، اب اسے شک ہوا، تب اسے چاہیے کہ وہ پہلے بایاں ہاتھ دھو لے اور پھر جو ہے وہ بعد میں سر کا مسح کرے. لیکن کب؟ جب موالات ختم نہ ہو، موالات ختم نہ ہو. موالات کا ہونا ضروری ہے وضو میں چونکہ، تو اگر موالات ختم ہو گیا تو پھر اعادہ کرے گا. خیر، کتاب دیکھ لیتے ہیں، تطبیق کر لیتے ہیں عبارت کی. کرے وَالشَّاكُّ فِيهِ اے فی الوضو، اور جو شخص شک کر رہا ہے وضو میں، کب؟ فی اثنائہ یستانف، اثنائے وضو میں. یستانف وہ دوبارہ کرے گا، شروع کرے گا. جی، جسے شک ہے وضو میں، فی اثنائے اثناء الوضو یستانف ہو. والمراد بالشک کے، اب یہاں شک سے مراد کیا ہے؟ فی الوضو، نفس ہی خود وضو میں، فی الاسنا، اسناء وضو میں، یعنی اسناء وضو میں ہی شک کر رہا ہے. وضو میں، وضو کے بارے میں، یعنی وہ اسناء وضو میں ہی شک کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں الشک فی نیت ہی، یہاں جو شک سے مراد ہے وہ شک فی نیت ہی ہے. شک فی نیت ہی یعنی الشک فی نیت یعنی الشک فی نیت الوضو. کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ اذا شک فیہا فی النیہ فالاصل عدمہا، تو اصل کیا ہے؟ عدم النیہ ہے. تو پھر کیا کرے گا؟ استانف ہو. وما ذالک، اور اگر جو ہے انسان نے نیت ہی نہیں کی، لا یعتد بما وقع من الافعال بدونہا، تو پھر یہ افعال جو انجام دے رہا ہے بغیر نیت کے، یہ افعال جو ہے افعال وضو میں شمار نہیں ہوئے. کیونکہ کب شمار ہوں گے؟ جب نیت ہو. تو باقی اس کے یہ افعال کا انجام دینا افعال وضو میں شمار نہیں ہوں گے. وبہذا صدق الشک فیہ فی اثنائہ، اس طریقے سے صادق آئے گا شک فیہ فی الوضو فی اثناء الوضو. اس طرح جو ہے وہ، یعنی وضو میں شک وضو کرتے ہوئے ہی. سمجھ میں آگے؟ یعنی کیسے آئے گا شک صادق؟ وضو میں شک اور وضو کرتے ہوئے ہی. کیسے آئے گا صادق؟ اس طرح آئے گا کہ نیت میں شک ہو، یعنی انسان وضو کرتے ہوئے نیت میں شک کرے. کہہ رہے کہ اس طریقے سے صادق آئے گا انسان کا شک وضو کرتے ہوئے خود وضو میں، یعنی نیت کے بارے میں شک کرے وہ. وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ تَوَضَّأَ أَوْ هَلْ شَرَعَ فِيهِ أَمْ لَا، اب رہا شک یہ کہ اس نے وضو کیا ہے یا کیا اس نے وضو شروع کیا ہے، یہ شک اس میں ہو. مثلا حل شرع فیہ ام لا، یا وضو شروع نہیں کیا ہے، یہ شک ہو. مثلا کیا شک ہو کہ کیا اس نے وضو کیا ہے یا اس نے وضو شروع کیا ہے یا نہیں، اس میں شک ہو. کہہ رہے ہیں فلا یتصور تحققہ فی الاسناء، اسناء وضو میں یہ تصور متحقق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وضو کر تو رہا ہے، وضو کر رہا ہے. اب وہ یہ شک کرے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، صحیح تو شک کا کوئی یہاں پہ جو ہے متحقق ہونے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وضو کر رہا ہے وہ. یا وہ مثلا یہ شک کرے میں نے وضو شروع کیا ہے نہیں کیا، کچھ کر رکھا ہے شروع، کر رکھا ہے شروع. لیکن یہاں مراد جو ہے الشک فی الوضو فی اثنائہ، یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی
اے الشک فی النیہ، المقصود من الشک یعنی شک فی النیہ، یعنی نیت میں شک ہو۔ وقد ذکر المصنف فی مختصرہ الشک فی النیہ فی اثناء الوضوء وانہ یستانف، اور مصنف نے ذکر کیا ہے اپنے دونوں مختصر میں، یعنی ذکر اور بیان میں، کیا الشک کو کیا بیان کیا؟ شک فی النیہ، شک نیت میں، فی اثناء الوضوء وضو کی حالت میں، وانہ یستانف اور پھر وضو شروع سے کرے گا۔ اگر نیت جو ہے وہ مشکوک ہے، یعنی نیت میں شک ہے تو یستانف، پھر وہ نیت کرے گا اور پھر وضو کرے گا۔ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا هُنَا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے مصنف نے تعبیر نہیں کیا شک سے وضو میں، مگر یہ کہ یہاں بیان کیا ہے مصنف نے اس بات کو، وہاں بیان نہیں کیا کہ وضو یعنی شک سے کیا مقصود ہے۔ لم يعبر بالشک فی الوضوء الا ہنا، یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ یہ مقصد یہ بتایا ہے۔ والشاک فیہ بالمعنی المذکور، اور شاک فیہ فی الوضوء بالمعنی المذکور، جن معنی کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس طرح کا شاک یعنی شک کرنے والا، یا اس طرح کا شک جس طرح کے معنی ہم نے بیان کیا ہے یہ اب رہا مسئلہ، یعنی وہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن یہاں پر بیان کیا ہے اس معنی میں۔ بعدہ اے بعد الفراغ، اب کوئی انسان مثلا یہ اب دیکھیں والشاک کو فیہ فی الوضوء بالمعنی المذکور، جو معنی ہم نے یہاں پر بیان کیا ذکر کیا ہے، بعدہ اے بعد الفراغ من الوضوء، یعنی بعد فراغ الوضوء، یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد، لا یلتفت، یہ لا یلتفت یعنی انسان ملتفت نہیں ہوگا، یہ لا یلتفت یعنی متوجہ، یعنی ملتفت نہیں ہوگا، یعنی کون متوجہ نہیں ہوگا؟ یہ انسان جو وضو جسے شک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ والشاک کو فی بالمعنی المذکور، اور شک کرنے والا ان معنی میں جو ہم نے بیان کیے، بعدہ بعد الوضو یعنی بعد الفراغ، بعد فراغ الوضو، بعد الوضو لا یلتفت ملتفت نہیں ہوگا اپنے شک کی طرف، کما لو شک فی غیرہا من الافعال، جیسے کہ اس کے علاوہ اور دیگر افعال میں بھی متوجہ نہیں ہوگا، یعنی جب وقت گزر جاتا ہے یا محل گزر جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے ملتفت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والشاک کو فی البعض یاتی بہی، اور اگر کوئی انسان بعض افعال میں شک کر رہا ہے کسی میں، والشاک کو فی البعض، اگر بعض افعال میں کوئی شک کر رہا ہے تو اس کا حکم آ رہا ہے، یعنی بذالک البعض المشکوک فیہ، یعنی انسان بعض وضو کے اعمال میں افعال میں شک کر رہا ہے، اذا کب فارغ ہونے کے بعد، اذا وقع شک، اگر اس کا شک واقع ہو، علی حالہ اے حال الوضو، وضو کے حال پر، بحیث لم یکن فرغ منہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کب شک کر رہا ہے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، تو اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک کر رہا ہے تو پھر اس میں ملتفت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو سے فارغ نہیں ہوا، فی حال الوضو شک کر رہا ہے، یعنی وضو کے حالت میں ہی ہے وہ اور شک کر رہا ہے، یعنی وضو کی حالت میں وضو کر رہا ہے لیکن شک واقع ہو گیا، کہہ رہے ہیں اے حال الوضو، وضو کی حالت میں شک ہو گیا، اس اعتبار سے بحث اس طرح کہ ابھی وہ
لم یکن فرغ منہ، وضو سے فارغ ابھی نہیں ہوا ہے بلکہ وضو کر ہی رہا ہے. یہ نا کہ بات کیا شروع ہوئی؟ بات یہ کہ وشاک کو اور شک کرے مثلا کوئی انسان فی الباز یاتی بھئی، یعنی بعض وضو کے بعض حصوں میں بعض افعال میں شک کرے تو اس کا حکم یعنی آ رہا ہے. کیا ہے حکم اس کا؟ آئے یعنی بعض مشکوک ہوں. مشکوک یعنی بعض افعال کے بارے میں، وضو کے بعض افعال کے بارے میں شک ہو. کب شک ہو؟ علی حالہ، یعنی جب انسان یہ یعنی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے شک ہوا، اے حال الوضو یعنی وضو کی حالت میں، اس اعتبار سے کہ وہ فارغ نہیں ہوا ہے وضو سے بلکہ وضو کر رہا ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضُ، ولو وہ اس بعض سے تجاوز کر چکا یعنی آگے بڑھ چکا. مثلا اسے شک ہوا دائیں ہاتھ کے دھونے کے بارے میں. کب شک ہوا؟ جب وہ بائیں ہاتھ دھو رہا تھا، لیکن ابھی وضو تو کر رہا ہے، حالت وضو میں ہے، وضو سے باہر نہیں ہوا. تو اب اسے کیا چاہیے؟ کہنے شرط ہے الا مع الجفاف، مگر یہ کہ دائیں ہاتھ خشک نہ ہو گیا ہو. یا مثلا اس اعتبار سے کہ اب اگر وہ واپس جائے گا اور یعنی اس اعتبار سے کہ یعنی موالات ختم نہ ہو، وہ انجام دے. یعنی قد تجاوز الباز الا مع الجفاف، وہ تجاوز کر گیا مگر یہ کہ ابھی خشک ہو گیا ہو. للاعضاء سابقہ علیہ، اعضاء سابقہ پر جو اس نے دھوئے تھے مثلا یہ، فیعید، اگر ہو گیا خشک تو پھر جو ہے وہ اعادہ کرے گا. لفوات الموالات، کیونکہ اس نے موالات کو فوت کر دیا. ولو شک فی بعضہ بعد انتقالہ عنہ وفراغہ منہ، اور اگر وہ شک کرے بعض میں اس طرح کہ وہ منتقل ہو گیا اس سے دوسری جگہ پر، وفراغہ منہ، اور سے فارغ ہو گیا، لا یلتفت، تو پھر وہ متوجہ نہیں ہوگا. والحکم منصوص متفق علیہ، اور یہ حکم جو ہے وہ منصوص ہے یعنی نص میں پایا جاتا ہے، نص ہے اس پر، اور یہ متفق علیہ ہے. یہ حکم کہ محل گزرنے کے بعد شک کی ضرورت نہیں ہے، یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک میں کی طرف ملتفت نہیں ہوگا. نختفی علی ھذا المقدار، باقی غزن سے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.